بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج میں آپ کو اسلامی واقعات میں سے ایک تاریخی واقعہ پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک IHT۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اور ان ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کی کوئی مشیت ہو تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ نہیں ڈرتے جن کے لیے اس اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کی پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بلا شبہ یہ سب میرے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطا معاف فرما دے گا۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم عبادت کے لیے جمے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کریں، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ اس دور میں علم نجوم ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے دہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے،
بس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی کی طرف لوٹیں۔ بھائی دوستو، اگر ہمارا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اسی طرح کے مزید اسلامی واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔